أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورہ بنی اسرائیل، اس سورت کا تعارف پہلی آیت خود بتا رہی ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، کہ وہ ذات پاک ہے شریکوں سے، ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے، جس نے اپنے بندے کو رات کے ایک حصہ میں اتنی بڑی سیر کرا دی کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، جس مسجد اقصی کے ارد گرد اللہ نے برکات دی ہے، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کے دلائل دکھائیں، کہ جس وقت کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو یہ فاصلہ طے کرا سکتی، جس وقت کوئی ایسی طاقت نہیں تھی جو یہ کام کر سکتی، جس وقت کوئی ایسی سواری نہیں تھی جو اتنے لمحے میں یہاں تک پہنچ سکتی. یہ تو زمین سے زمین تک کا سفر تھا. اس کے بعد پھر جہاں جہاں تک اللہ کی مرضی ہوئی، اللہ نے پھر ملأ اعلیٰ تک پہنچایا. یہ کام کون کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں نا. سبحان الذی اسری، اللہ شریکوں سے پاک ہے، کیونکہ اس جیسا کوئی نہیں ہے، تو لہذا اس کی قوت اور طاقت ہے، وہ پاک ہے، اسے پاک سمجھو. گویا اس صورت نے اللہ کی طاقتوں اور قدرتوں کی تفصیل کی ہے اور تعارف کرایا ہے. اس لیے اس صورت کا جو تعارف ہے وہ آپ اس عربی عبارت میں یاد رکھیں کہ التسبیح والاراءۃ من آیات اللہ وقواتہ، کہ اللہ نے اپنی قدرت کی عجیب عجیب نشانیاں یہاں ارشاد فرمائی ہیں، دکھائی ہیں، اور ساتھ اپنی قوت کی بہت ساری چیزیں دکھائی ہے کہ یہ طاقت ہے میں اللہ کی. اور یوں پھر اللہ نے دکھا کر اپنی تسبیح بندوں کو سمجھائی کہ یوں اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. دیکھو، بنی اسرائیل کو جب ہم نے کتاب دی تھی تو ہم نے انہیں سمجھایا تھا کہ تم اپنی اللہ کی طاقت پر چیلنج نہ کرنا، اللہ پر سرکشی نہ کرنا، ورنہ اللہ تمہاری دی ہوئی حکومت تم سے چھین سکتے ہیں. اللہ کی طاقت ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں. وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم بنی اسرائیل کی بنیاد تھے. آپ نے مصر کے اندر حکومت قائم کی تھی. پھر یوں 12 بھائی یہ آگے چلے اور 12 خاندان، 12 قبائل بنے. پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس وقت آئے جب ان بنی اسرائیل سے ساری حکومت چھن چکی تھی اور فرعون غالب آ چکا تھا. تو پھر اللہ کریم نے بڑے لمبی ان کی قربانی لینے کے بعد فرمایا ہم پھر بھی احسان کر رہے ہیں تم پر، تمہاری ابھی بھی گناہوں کی فہرست بقایا ہے. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، کمزور اور ذلیل کر دیے گئے تھے، لیکن اللہ کریم نے تمہیں عزتیں دینے کا وعدہ کر دیا ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے اور یوں اللہ نے پھر فرعون کو زوال میں ڈال کر حکومت تمہارے حوالے کی. پھر ہم نے تمہیں کتاب میں لکھ دیا زمین میں تم 2 دفعہ بڑے فساد کرو گے، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، بڑی سرکشی کرو گے، اللہ کی طاقتوں کو چیلنج دو گے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا، جب پہلا وعدہ آیا تو ہم نے اپنے کچھ بندوں میں سے کوئی بندے تم پر مسلط کیے. فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، تمہارے شہروں کے اندر تک وہ گھس آئے. وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، یہ اللہ کا وعدہ تھا جو ہو کر رہا. پھر ہم نے
بازی تمہاری طرف پھیر دی، ثم رددنا لکم الکرہ، تاکہ اب تو باز آ جائیں گے، اب تو اللہ کی طاقتوں کو نہیں بھولیں گے، اب تو اللہ کو شریکوں سے پاک سمجھ کر اس کے احکام کو پورے کریں گے۔ اور انہیں کہا گیا کہ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، ہم نے مال اور اولاد تمہارے حوالے کی، تمہاری نفریاں زیادہ کی، وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، اب بھی اگر تم احسان کرو تو اپنے ساتھ کرو گے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اگر برائیاں کی تو تمہاری اپنی ہی باتیں ہیں، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ کی جو طاقت ہے اسی طرح رہے گی، تمہارے فوائد کرنے سے اللہ کی طاقت بڑھ نہیں جائے گی، تمہارے گناہ کرنے سے اللہ کی طاقت کم نہیں ہو جائے گی، اللہ اسی طرح ہے، اللہ کو کوئی نہیں ہلا سکتا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلْيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، پھر جب دوسرا وعدہ آیا پھر وہی حال ہوا کہ ان کے ہنستے چہروں کو انہوں نے پریشانیوں میں بدل دیا، پھر ان کی آزادی غلامیوں میں بدل گئی، العیاذ باللہ۔ یہ ساری زمین کے اکثریت پر پھیلی ہوئی جو اولاد ہے وہ بنی اسرائیل کی ہے، بہت سارے لوگ اسی کے اندر ہیں۔ تو پھر ان ساروں کو گویا یہ چیلنج دیا جا رہا ہے، زمین کے اکثر قطاعات میں انہی کی نفری موجود ہے، مسلمانوں کی اکثریت انہی لوگوں میں ہے، پھر انہی لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر مسلمانوں اگر تم صحیح رہے، اللہ کی طاقت کو دیکھ کر رکھا، اللہ کے احکام کو پورا کیا، اللہ نے کچھ احکام کی فہرست بھی دی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کی طاقتوں کو مان کر، اللہ کو شریکوں سے پاک سمجھ کر اللہ کے احکام کو پورے کرتے رہنا۔ کوئی کسی کی طاقت نہیں ہے اللہ کے سامنے، بے شک شیطان ابلیس اپنی پوری طاقت آزما لے، ہم نے اسے کہہ دیا تھا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، کہ تو اپنی آوازیں کس، تو اپنے پیادے لے کر آ، تو اپنے گھوڑ سوار لے کر آ، ان کے مال و اولاد میں داخل ہو جا، سبز باغ دکھا، اس کے باوجود بھی ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے خاص بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ لوگوں، ایک اللہ کی طاقت ہی چلتی ہے، پھر اللہ کے بن کر رہو، اللہ نے ایک ایک ذرے کا تم سے حساب لینا ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، لہذا اپنے اعمال نامے کو مضبوط کر کے رکھو اور فضولیات میں نہ پڑو، اللہ کی عبادتیں کرتے رہو، اللہ کو چیلنج نہ دو۔ مشرکین مکہ اللہ کو چیلنج دیتے تھے، کہتے تھے لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، ہم تجھے نہیں مانتے حتیٰ کہ زمین سے چشمے ابلے، ہمارے سامنے تیرے باغ لگ جائیں انگور اور کھجور کے، درمیان میں نہریں چلنے لگ جائیں، یا آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پر گرا، یا اللہ اور فرشتوں کو سامنے لیا، او تکون لک بیت من زخرف او ترقى فی السماء، یا کوئی سونے کا گھر بنا، یا ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ جا، اتنے ہی نہیں، ہم تیرے چڑھنے کو نہیں مانیں گے حتیٰ تنزل علینا کتابا نقرأہ، حتیٰ کہ ہم خود تو ایک ایسی کتاب بھی لے کر آج کے جاہل ہونے کے باوجود ہم اس کو پڑھنے کی صلاحیت بھی رکھنے لگ جائیں۔ تو فرما دیجئے میرے پیغمبر سبحان ربی، یہ میری طاقتیں تو نہیں ہیں، یہ تو میرے رب کی طاقتیں ہیں، یہ میرے رب اب شریکوں سے پاک ہے، میں بھی تو اس کا شریک نہیں ہوں، هل كنت الا بشرا رسولا، مجھ سے ایسے مطالبے کر رہے ہو جیسے یہ سارے کام میں خود کر سکتا ہوں، یہی باتیں تو منوانے آیا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور ہاں اللہ کر سکتے ہیں، اللہ نے تمہیں یہ دکھا دیا معجزہ اسراء، یہ اللہ نے تمہیں دکھا کر سمجھا دیا کہ میں اللہ سب کچھ کر سکتا ہوں، میں اللہ کی طاقتوں کو چیلنج نہ دو۔ اس لیے سورت کے آخر میں فرمایا الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، پوری کائنات میں کوئی بھی ایسا الہ نہیں ہے اللہ نے بنایا جو اللہ سے چھوٹا الہ ہو کم از کم، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، یا اللہ کا کوئی برابر کا الہ ہو، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، یا اللہ سے بڑا کوئی الہ ہو کہ اللہ کسی کام میں عاجز آ جائے نعوذ باللہ اور پھر اللہ اس سے مدد لے، نہیں، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، ایک اللہ کی کبریائیاں بیان کرو،
سبحان الذی اسری بعبدہ، گویا اللہ نے اس صورت کے اندر اپنی طاقتیں دکھائی ہیں اور طاقتیں دکھا کر بندوں کو اپنی تسبیح پر لگایا ہے۔ باقی اللہ کی بیان کرو، التسبیح والعراۃ من آیات اللہ قواتہ۔ اس لیے اس صورت کا مختصر تعارف یہ ہے کہ التسبیحات الالہیہ، جس طرح پچھلی صورت الغلبۃ الالہیہ تھی کہ اللہ کا غلبہ ہے، جب اللہ کا غلبہ ہے تو اللہ جیسا کوئی نہیں، اللہ پاک ہے اپنے غلبے میں بھی، تو یہ صورت التسبیحات الالہیہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔